कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्क बारी करते हुए तिलावत सुनूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीन कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अय्यामन मअदूदात फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फिद्यतुन तआमु मिस्कीन फमन ततव्वअ खैरन फहुव खैरुन लहु वअन तसूमू खैरुन लकुम इन कुंतुम तअलमून। शहरु रमज़ान الذي أنزل فيه القرآن فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ آمنت بالله صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء اللہ. نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، سراپا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجایا کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. تو چلیے، رمضان کے اوقات ہیں اور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و صلات ہیں. تو مزید والا پڑھیے درود شریف آپ بھی اور میں بھی پڑھتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. استقبال مدنی مذاکرہ لیے سن 1438 سنی ہجری کے رمضان المبارک کی پہلی مبارک شب ہے پاکستان کی فضاؤں میں، اور دنیا کے دوسرے حصوں میں تو رمضان کی دوسری تاریخ ہوگی، کیونکہ مدنی چینل الحمدللہ دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے. بات تاریخوں اور اوقات کی ہو رہی ہے. انسان کا جو دماغ ہوتا ہے نا، اس کے کئی حصے ہوتے ہیں. ایک حصے کو کہتے ہیں ہائپوتھلس، یعنی اس اسٹائل کا دماغ ہوتا ہے، یا یوں کر لیں، چلیں آپ کے لیے یوں کر لیتے ہیں. اس شیپ میں ہوتا ہے دماغ. آپ موٹا حساب اگر سائڈ پوز سے دیکھیں دماغ کو، یہاں پہ بیچ کا جو حصہ ہے نا، یہ ہائپوتھلس ہوتا ہے. یہاں اس کے سینٹر میں کچھ سیلز ہوتے ہیں، اور آپ کو یہ بہت جان کر تعجب ہوگا کہ یہ جو حصہ ہوتا ہے، یہ اسے کہتے ہیں سرپرکازمیٹک نیوکلیس. بڑا اٹس اے ویری کریزی سائنٹیفک ٹرم. تو مائٹ بی آئی ایم پروناؤنسنگ اٹ رائٹ، صحیح بول رہا ہوں گا، صحیح تلفظ کے ساتھ بول رہا ہوں گا. سائنسی اصطلاح ہے، گڑبڑ ہو سکتی ہے، کافی ٹنگ ٹویسٹر قسم کی چیز ہوتی ہے. لیکن بہرحال اس کا ذکر کیوں کر رہا ہوں، تجھے یہاں بتاتا ہوں کہ ہم اگرچہ نہ جانتے ہوں کہ وقت کیا ہے، لیکن ہماری جو باڈی ہے نا، انسان کی جو باڈی ہے، یہ ضرور جان رہی ہوتی ہے کہ وقت کیا ہے، بہت پریسیشن کے ساتھ، بہت ہی زیادہ باریکی کے ساتھ. کیا بات ہے کہ ایک مخصوص اوقات کے درمیان ہی ہمیں بھوک لگتی ہے، نیند ہمیں ایک مخصوص ٹائم کے اوپر ہی آتی ہے. ہوتا ہے نا ایسا؟ اور بھوک لگنے لگی، بھوک لگنے کا ٹائم ہو گیا. ان کے کھانے کا ٹائم کچھ اور ہے، تو ان کو کسی اور وقت بھوک چمکتی ہے، مجھے کسی اور بھوک چمکتی ہے. تو وہ باڈی ہے انسان کی جو یاد رکھتی ہے. اچھا، ایسا نہیں ہے کہ صرف انسانوں کے اندر ہی یہ معاملہ ہے. آپ نے پرندوں کو بھی دیکھا ہوگا. کیا وجہ ہے کہ پرندے رات ہی کو سوتے ہیں
اور الو رات کو نہیں سوتا. اس کو کیسے پتا؟ اس کو کسی نے آ کے پڑھایا تو نہیں ہے کہ چلو تمہاری کلاس ہے, سارے الو جمع ہو جاؤ, تم لوگوں نے دن کو جاگنا ہے اور دن کو سونا ہے اور رات کو جاگنا ہے. ایسا تو نہیں ہے. تو اسی طرح وہ باڈی کی جو یہ مختلف حالتیں ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی ہیں. جو اوقات ہوتے ہیں, جو ڈفرینٹ ٹائمز ہوتے ہیں, ان کا انسان کے جسم کے اوپر اثر ہوتا ہے. پرندوں پر بھی ہوتا ہے, جیسے میں نے آپ کو یہ مثال دی. اور بھی بہت سارے اثرات ہیں. کسی وقت باڈی کا ٹیمپریچر سب سے کم ترین ہوگا, کسی وقت سب سے زیادہ ہوگا, کسی وقت بلڈ پریشر, ایک مخصوص وقت آئے گا کہ انسان کے جسم کا بلڈ پریشر بالکل ٹاپ پہ ہوگا, اور انہی 24-25 گھنٹوں کے اندر ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان کا بالکل سب سے لوسٹ پوائنٹ پہ بلڈ پریشر ہوگا. یہ ریپیٹ ہوتی ہیں یہ چیزیں. یعنی مثال کے طور پر میرا 4 بجے بلڈ پریشر سب سے زیادہ ہائی ہوتا ہے, تو 4 بجے آلموسٹ 19-20 کے فرق کے ساتھ یہ یوں چلتا رہے گا. اور یہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے, مزے کی بات ہے, اب ریسرچ نہیں ہوئی ہے, تو اینول کیلنڈرز بھی ہوتے ہیں باڈی کے. گرمیوں میں باڈی کچھ اور انداز سے ہارمون نکالتی ہے اور سردیوں میں کچھ اور. پرندے سال کے مخصوص اوقات میں لمبی ہجرت کرتے ہیں, ایک ملک سے ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم چلے جائیں گے. بتانے کا میں جو پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں, عرض کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ مختلف اوقات اپنے اندر مختلف اثرات رکھتے ہیں, جس کا مشاہدہ ہم اپنے جسم میں بھی کر سکتے ہیں, اپنے گرد و پیش میں بھی کر سکتے ہیں. سردیوں کا بیج, سردیوں کی فصل کا بیج سردیوں ہی میں پھوٹے گا, اپنے مخصوص موسم میں ہی پھوٹے گا, گرمیوں میں نہیں پھوٹے گا, پھل نہیں دے گا, فصل وہ نہیں ہوگی. گرمیوں کی فصل گرمیوں میں ہوگی, سردیوں کی فصل سردیوں میں ہوگی. تو ظاہری دنیا کے اندر بھی مختلف اوقات کے مختلف اثرات رونما ہوتے ہیں, جو ہم جیسے عام لوگ جن کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بزرگان دین یہ لکھتے ہیں کہ مختلف اوقات کی روحانی تاثیریں بھی جدا جدا ہوتی ہیں, اور بعض ٹائم ایسے ہوتے ہیں, بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں ایسی روحانیت پھیلتی ہے, ایسے برکات اور انوار کا نزول ہوتا ہے کہ اس وقت نیکیوں کی قبولیت اور کا زیادہ جو ہے اس میں مطلب ہوتا ہے سلسلہ, اور اس وقت نیکی کرنا آسان بہت ہو جاتا ہے, کیونکہ انسان وہ جو اوقات ہوتے ہیں انسان کی روحانی قوت بڑھانے کے لیے بہت ہی زیادہ اکثیر ہوتے ہیں, بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہوتے ہیں. اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے, میرے سامنے یہ کتاب ہے مگر اردو اس کی مشکل ہے, ٹرانسلیشن پرانی ہے اور اصطلاحات بھی دقیق ہیں, میں آپ کو کوٹ کر کے تو نہیں سناؤں گا. پیج البتہ میں نے وہی کھول کے رکھا ہے جہاں یہ بیان ہے, اسرار اوقات کا جہاں بیان ہے, میں نے ایک چیپٹر وہی نکالا ہوا ہے. تو خلاصہ میں آپ کو عرض کروں گا اس کا کہ یہ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ان اوقات کو پہچانتے ہیں. بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جو ہفتے میں ریپیٹ ہوتے ہیں, بعض 24 آورز میں ریپیٹ ہوتے ہیں, بعض سال ریپیٹ ہوتے ہیں. پھر جو ہفتہ واری ریپیٹ ہوتی ہیں ان کی مثالیں انہوں نے مثال کے طور پر جمعۃ المبارک کی دی ہے. اور سالانہ جو اوقات مختلف آتے ہیں, تو جو رمضان المبارک کے اوقات ہیں یہ بھی بہت ہی زیادہ بابرکت ہیں, جن کی برکتوں کا مشاہدہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطنی آنکھ عطا کی ہے وہ مشاہدہ کرتے ہیں. اور ہم جیسے گناہ گار, ہاں ان کا کیا ہوتا ہے, یہ کہتے ہیں کہ جب نیک لوگ عبادتیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, تو ان کی نیکیوں کا عکس جو دوسرے مسلمان ہوتے ہیں نا ان پر بھی پڑتا ہے اور ان کو بھی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. تو کیسا مزے کا وقت ہے. اور کیا خیال ہے, کیسا ہے وہ شخص ہو اسکول کا بزنس, بکس کا بزنس, جب اسکول کھلنے لگے دکان بند کر دے, احرام کا کام کرتا ہو, حج کے ایام میں دکان اس کی بند ہو, کھجور کا امپورٹر ہو, رمضان سے پہلے کام سے فارغ, سیزن میں کام نہ کرے. جو تقوی حاصل کرنے کا سیزن ہو
جو نیکیاں کرنے کا بہترین ترین سیزن ہو، بہت ہی بابرکت لمحات ہوں، اس میں سیزن میں تو زیادہ کام کرنا چاہیے نا. جیسے میں نے مثالیں دی، اس کو کیسا کہیں گے یار اپرچونٹی مس کر دی ہے، بکس کا بزنس اور اسکول کھلنے کے ٹائم پہ دکان بند کر دی. رمضان مبارک کے سیزن تھے فار ایگزامپل، اور یار اس سے پہلے کھجور، تم یار سارا سال محنت کرتے ہو، جب وہ ٹائم آیا تم جو ہے نا اس سے پہلے رمضان سے پہلے تمہاری کھجور مارکیٹ میں ہونی چاہیے تھی، تم نے مس کر دی یار. اس ٹائم تم کیا کر رہے تھے؟ اچھا، تو اس کو تو بہت ہم تعجب کا اظہار کریں گے. خود ہم اس پوزیشن میں ہوں گے تو ہم بولیں گے ہم ہوتے نا تو ہم تو کبھی بھی ایسا فیصلہ نہ کرتے. نیکیوں کا سیزن ہو، فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر، اور نفل کی برکتیں جو ہیں، نفل کا جو ثواب ہے وہ فرض کے برابر ہو جائے، ایسا زبردست سیزن ہو نیکیوں کا، تو وہ محروم ہی ہوگا جو محروم رہ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی عز و جل ان اوقات کی قدر ہمیں نصیب کرے. یہ وہ مابرکت مبارک لمحات ہیں کہ جب نسائی شریف کی روایت سنا رہا ہوں آپ کو، جب یہ مقدس و مبارک ماہ اپنی رحمتوں کے ساتھ سایہ فگن ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو اس کی آمد کی مبارکباد دیتے. امام احمد اور امام نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا مبارک معمول ان الفاظ میں نقل کیا ہے. میں حدیث شریف کے مبارک الفاظ کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا کو ادا کرنے کے لیے آپ کو آمد رمضان کی مبارکباد بھی پیش کروں گا. ٹھیک ہے، دل کے کانوں سے سنیے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور اپنے صحابہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہوئے مبارکباد دیتے کہ تم پر رمضان کا مہینہ آیا ہے جو نہایت بابرکت ہے، اس کے روزے تم پر اللہ عز و جل نے فرض فرمائے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینہ سے افضل ہے. اب یہ جو جملے نا، یہ ویسے تو خصوصی توجہ ہر فرمان مصطفیٰ پہ ہونی چاہیے، یہ ہم جیسے غافلوں کے لیے اور زیادہ یعنی توجہ کی کرنی چاہیے ہم کو اس پر. فرماتے ہیں جو اس سے محروم رہ گیا، جو اس سے محروم ہو گیا وہ محروم ہی رہے گا. استغفر اللہ. اور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ 70 مرتبہ سے زیادہ تو ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی. امام ابن رجب یہ بھی محدث ہیں، بڑے محدث ہیں. یہ فرماتے ہیں رمضان مبارک کی مبارکباد پیش کرنے میں یہ حدیث اصل ہے، یعنی یہ اصول ہے یہ جو ہے. اور وہ ماہ مومن کے لیے کیوں مبارکباد کا سبب نہ ہوگا جس میں جنت کے دروازے کھل جائیں، شیطان پر پابندی لگ جائے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جائیں. تو دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو، تمام عشاقان رسول کو، مدنی چینل کے تمام ناظرین کو سن 1438 سنہ ہجری کا رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالی عز و جل ہمیں اس مبارک ماہ میں خوب خوب طاعت بجا لانے، نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے، دوسروں کو نیکی کی ترغیب دلانے اور گناہوں سے روکنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اور میں یہ بھی دعا کروں گا آپ کے لیے کہ اور اپنے لیے بھی کہ اللہ عز و جل ہمیں اس ماہ مبارک کی خوب برکتیں نصیب کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی فیملی کو، آپ کی خاندان کو، خاندان کے ہر فرد کو لیلۃ القدر کی بھی برکات نصیب کرے، اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل مجھے بھی اس دعا سے حصہ عطا فرمائے. تو یہ تو تھے رمضان المبارک کی بات. اب رمضان المبارک کی آمد سے متعلق ہی جو ہے نا کچھ اشعار کی صورت میں ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کا جو ہے وہ دل راغب کیجیے، تاکہ کیونکہ یہ بھی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک نقل کیا گیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک کی اہمیت جو ہے نا وہ بیان فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے اس کے فضائل بیان کیا کرتے تھے. اور اب ذرا اندازہ لگائیے نا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ذرا تصور جمائیے کہ پہلے ہی سے
یعنی رجب سے رمضان شریف کا تذکرہ تو ہو ہی رہا ہے وہ دعا جو رجب کی ہے، پھر شعبان میں، اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کا معمول کہ شعبان میں رمضان کی تیاری کے لیے پورے فارغ ہو کر بیٹھ جانا، اور اس سے پہلے ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اما حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی معمول مبارک کا بیان فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان تو خیر ہے ہی فرض، شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اب دیکھیے کب بیان کرتے اور پھر جب رمضان، جب شعبان کی آخری تاریخ ہے تب بھی بیان ہو رہا ہے، رمضان کا بیان تب بھی خطبہ ہو رہا ہے، تو کتنی ترغیب جو ہے ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو اتنی قیمتی چیز ہے، تو چلیے اور جذبات بڑھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حصول ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے آئیے مل کر کلام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا آمد رمضان سے متعلق بہت ہی پیارا کلام مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے، مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے، مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے، مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے، مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے۔ پیارا پیارا رمضان، میٹھا میٹھا رمضان، پیارا پیارا رمضان، میٹھا میٹھا رمضان، برکت والا رمضان، رحمت والا رمضان، عزت والا رمضان، رفعت والا رمضان، بخشش لایا رمضان،
تقوی لایا رمضان، مانگے غفران رمضان، مانگے قرآن رمضان، مانگے امت رمضان، رب کا مہمان رمضان، مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے، مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے، یا خدا ہم معاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم معاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے، مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے، مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے، رمضان کی آمد مرحبا، رحمت کی آمد مرحبا، برکت کی آمد مرحبا، کریم کی آمد مرحبا، سحری کی آمد مرحبا، افطار کی آمد مرحبا، رمضان کی آمد مرحبا، رمضان کی آمد مرحبا، مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے، مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے، مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے، ہمیں ماہ رمضان سے پیار ہے، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، مانگے رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے، مجھے مانگے رمضان سے پیار ہے، مجھے مانگے رمضان سے پیار ہے، آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد یہ دن 30 کا مہمان ہے، مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے، مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے، پیارا پیارا رمضان، میٹھا میٹھا رمضان، روشن روشن رمضان، جگمگ جگمگ رمضان، برکت والا رمضان، رحمت والا رمضان، مانگے غفران رمضان، مانگے قرآن رمضان، مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے، مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے۔ کتنا پیارا ہے کہ رمضان المبارک کی اس میں اتنی برکت بھی ہے، برکت کا بیان بھی ہے، اور ساتھ میں اس کلام پر غور کریں، عبدالخلیل بھائی ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، اس پورے کلام میں امیر سنت کا یہ کلام، یہ تو مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے، یہ تو ان کی طرف سے ایک صحیح لائن ہے، لیکن جو یہ کلام پڑھ رہے ہیں اس پورے کلام کو اگر ہم غور کریں نا غلام رسول بھائی، تو
سراپا نیکی کی دعوت ہے. ماشاءاللہ. یعنی فضائل کا تو یہ کلام ہے، صحیح ہے. فضائل تو اس میں ہے ماہ رمضان کے، لیکن اس میں سراسر سراپا ترغیب ہے، ترغیب ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ترہیب بھی ہے، ڈرایا بھی گیا ہے. یعنی ایک پورا ایک جس کو کہتے ہیں نا نیکی کی دعوت کا جو ایک اسلوب ہوتا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور نیکی کی دعوت کا ایک انداز ہوتا ہے، ایک نظمیہ نظم والا انداز. جی جی. اور اس میں بڑی نظم ہے، اس نظم میں بھی بڑی نظم ہے. سمجھ گیا. ماشاءاللہ. تو یہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کلام. اگر اس کو ہمارے عاشقان رسول یوں بھی خالی دیکھ کر پڑھیں نا تو اس میں اچھا خاصا نیکی کی دعوت کا مواد، یعنی کافی لرننگ اس سے بھی ہوگی اور مواد ملتا ہے. یعنی میں جب مجھے یہ بیان کرنا کا جب کہا گیا تھا روزہ رکھو تحریک میں، جی جی، تو اس کا جو مصرع ہے نا کہ وہ دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے. اللہ اللہ اللہ. اور روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے. سبحان اللہ. یہ دو اشعار سے مجھے خود میرے اپنے بیان میں جو مجھے تقویت ملی تھی، ماشاءاللہ، اور یوں سمجھے کہ ایک ڈائریکشن بھی متعین ہوتی تھی. تو الحمدللہ یہ امیل سنت کا بڑا خوبصورت، بڑا پیارا اور ایمان افروز نیکیوں سے بھرپور کلام. یعنی ایک ایک شعر پر بندہ نیکی کی دعوت بیان اس میں دے سکتا ہے، ویسا گمان. مرحبا مرحبا. نہیں یہ تو ماشاءاللہ پڑھ بھی رہے ہیں، اور آج تو وہ ہے نا نسبت والا دن بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ تقوی والا مہینہ ہے، اور متقیوں کے اماموں میں سے ایک امام سے نسبت بھی ہے. غوث اعظم امام متقا ونکا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. واقعات تو میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیاری پیاری ولادت کی رات ہے. ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد اللہ اکبر مدنی مذاکرے سے پہلے انشاءاللہ جلوس غوثیہ کی بھی ہم زیارت کریں گے. اللہ اللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. جلوس غوثیہ کی بھی زیارت ہوگی، اور انشاءاللہ اس کے بعد سوال جواب کا سلسلہ بھی شروع ہوگا. کچھ تذکرہ خیر بھی ہوگا انشاءاللہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کچھ بیان کیجیے گا. غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے تذکرے کی تو کہ ان کا تذکرہ کر کے تو ہم اپنے لیے خیر جمع کریں گے. ان کا نام ہی خیر ہی خیر ہے، جی جی، ان سے نسبت ہی خیر ہی خیر ہے. ان کی مطلب ان کی تو ہر چیز خیر ہی خیر ہے. اللہ کی رحمت ہے. پیدا ہوتے ہی یعنی انداز مبارک ایسا تھا. جی ہاں بالکل. وہ مطلب ان کے وہ رمضان مبارک اور روزہ اور غوث پاک کو ایک ایسی نسبت ہے الحمدللہ کہ اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا. آج بھی اس شاخان کو یعنی روزے کی ایک لحاظ سے یعنی یہ واقعہ پڑھنا، اور یہ بھی ترغیب ہی ہے کہ ایک جو عاشق رسول ہے جب وہ اور عاشق اولیاء ہے جب وہ سنے تو اسے جوش اور تحریک پیدا ہوتی ہے. مادر زاد ولی تھے نا، اصل میں پیدائشی ولی تھے، تو پیدا ہوتے ہی ماں کا دودھ نہیں پیا کہ رمضان مبارک کے روزے کی تعظیم اور اس کی ایک برکت، اور یوں مطلب کہا شان ظاہر ہوئی ان کی. شان مبارک اول سے ہی تھی. اور ایک اصل میں اس کے پیچھے اگر ہم چلتے ہیں نا اپنے غلام رسول بھائی، تو خود غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو والدین ہیں، اللہ اللہ اللہ، ان کی بھی ایک اپنی کمال کمال کا ایک ملتا. پھر ان کے پیچھے چلیں تو جی 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 خاندان دادا نانا، مطلب یہ کہ بس وہ پھر چلتے چلتے جد امجد اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ان کی پھر جو تعلق ہے سید ہے، حسنی ہے، حسینی ہے. تو ایک یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی قیمتی ہوتی ہیں. امام حسن کی نسبت بھی حاصل ہے، امام حسین کی نسبت بھی حاصل ہے، اہل بیت اطہار کی نسبت حاصل ہے. تو یہ بڑی عظمت والی چیزیں ہوتی ہیں. میں غور کرتا ہوں کہ ہم لوگ غلام رسول بھائی اولیاء کرام کے اور اس طرح کے جو بھی آئیکن، جی جی مسلم آئیکنز ہیں، جو مسلم آئیکنز ہوتے ہیں، جی جی جو ایک رول ماڈل ہوتے ہیں، جی جی ہم لوگ ان کی سیرتیں پڑھتے ہیں، واقعی رشک آتا ہے. جی جی، اور ان کی سیرتوں کا جائزہ بھی لیتے ہیں ماشاءاللہ. مگر جو بلندیاں انہوں نے حاصل کی، وہ بلندیاں حاصل کرنے کا جو انہوں نے جو روٹ اختیار کیا نا، سفر جو تھا، جو سفر تھا، جو روٹ اختیار کیا، اور اس سفر کے اندر جو ان کو جو صحبت برداشت ہوئی. اللہ اب جیسے ہمارے مرکز الاولیاء لاہور سے اسلام بھائی یہاں تک پہنچے تو بھائی جناب 800,000 اسلام بھائی پہنچ گئے. او لاہور سے وہاں پہنچے، مرکز الاولیاء سے بھائی کیسے پہنچے؟ صحیح ہے. اچھا یہ تکالیف ہوئی، تو تکالیف میں کیا کیا؟ ٹھیک ہے ٹھیک تو ہے. یہ جو چیزیں نا
یہ ہمارے لیے تھوڑی سی میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کو اگر ہم تھوڑا سا ڈسکشن میں لیں ماشاءاللہ کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فضائل شاید جو اتنے ہم بیان کریں گے، ہمارے بات کا جو سلسلہ ہوگا اس میں بھی شاید بیان ہو جائیں گے، جو سحری کا سلسلہ ہوگا اس میں بھی بیان ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ جو فجر کے بعد کا سلسلہ اس میں بیان ہو جائیں گے، اور کل جو مطلب ظہر کے بعد کا سلسلہ ہوگا شاید اس میں بھی بیان ہو جائیں گے۔ قادری ہے نا سارے ہاں، تو یہ مطلب کہ وہ چلتا رہے گا کل غروب آفتاب تک، اور نہیں کرے گا۔ اگر سب جدا جدا تیاری کر کے بھی بیان کرے نا تبھی غوث پاک کی سیرت بیان نہیں ہو سکتی۔ یعنی جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات با کثرت ہیں نا، اس طرح میرے غوث پاک کی کرامت بھی با کثرت ہے، اور ان کی برکتیں کی بھی کوئی شمار نہیں ہے۔ مگر میں جو اپنے جس پہلو کو میں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے جس بات کی طرف جو میری سوچ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے 25 سال کے مجاہدے اور ریاضتوں کا تو بیان ہم کر کے سبحان اللہ کی صدا لگائیں گے اور نعرے بھی لگیں گے، اور فیضان غوث اعظم کا نعرہ لگے گا جو لگنا بھی چاہیے، نو ڈاؤٹ۔ لیکن کیا یہ ریاضت کا ہم نے کبھی کوئی وہ ذرہ ورہ لیا کہ یار یہ ریاضت وہ کبھی ہم مطلب اس میں مبتلا ہوئے؟ جو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کریم کرنا تھا، کیا ہم اس طرف گئے؟ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ایک تقوی، اچھا پھر غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک جو ورع و تقوی اور پھر توکل جو تھا، میں توکل پر مجھے ابھی بات کرتے کرتے فتوح الغیب بڑی عظیم کتاب ہے، غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے منسوب ہے، اور اس کی شرح لکھی ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے، اس کے نیچے شرح اور حاشیہ بھی ہے۔ میں نے زمانہ ہوا اس کا وہ مطالعہ ہوا تھا ماشاءاللہ۔ اب میں اپنی یادداشت کے مطابق عرض کر رہا ہوں، ایسا توکل تھا میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ ایک مرتبہ آپ بیان فرما رہے تھے، واعظ فرما رہے تھے، اور بیان بھی آپ اللہ کی مرضی پر راضی رہنا، راضی بالرضا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس طرح کا کوئی موضوع تھا، توکل سے وہ ریلیٹڈ تھا۔ تو وہ بیان فرما رہے تھے، تو اتنے میں ایک بڑا ہی خطرناک سانپ ظاہر ہوا، آپ کے جسم مبارک سے وہ لپٹتا رہا۔ آپ کا بیان جاری تھا حتیٰ کہ شرکاء آگے پیچھے ہو گئے۔ اچھا اچھا اچھا، اور آپ اپنا بیان جاری رکھے ہوئے تھے؟ نہیں، آپ تو بیان جاری رکھے ہوئے تھے ماشاءاللہ۔ اتنے میں وہ جسم مبارک سے لپٹتا ہوا گزرتا ہوا آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو گویائی عطا کی، اس سے کہا عبد القادر میں نے اس انداز سے بروں کو امتحان میں ڈال دیا، اللہ اللہ اللہ، مگر آپ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ سبحان اللہ۔ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے ٹس سے مس ہونے کی کیا ضرورت ہے، اللہ اکبر، تو ایک معمولی کیڑا ہی تو ہے، سبحان تو ایک اللہ، کیڑا ہی تو جو اللہ کی مرضی سے آیا ہے، اللہ کی مرضی سے ہی کام کرے گا۔ سبحان اللہ۔ میں تو بیان ہی راضی بھی رضا پر کر رہا ہوں، اللہ کی رضا پر، اللہ کے رضا پہ راضی توکل رہنے پر کا، بیان کر رہا ہوں۔ تو نے کرنا ہی وہی تھا جو اللہ نے تجھے حکم دیا تھا، اللہ اکبر، اللہ اور میں کیسے اپنے بیان کرنے والے بیان سے میں آگے پیچھے ہو جاؤں؟ یہ ایک پورا ایک خلاصہ مجھے جو یاد پڑ رہا تھا، ابھی یاد آیا۔ ماشاءاللہ۔ اب یہ کہ یہ واقعہ میں نہیں پڑھا، آپ نے بھی سنا، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے بھی سنا۔ اب کبھی اللہ نہ کرے ہم پر کوئی ایسی آزمائش آتی ہے کہ یقیناً ہم آزمائش کے لائق تو نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی ایسی آزمائش آتی ہے تو ہمیں غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ ارشاد جو ہے نا، یہ اگر یاد رہ جائے نا صحیح ہے کہ تو معمولی کیڑا ہے، تو ایک کیڑا ہی تو ہے جو اللہ کی مرضی سے آیا، تو نے کرنا ہی وہی تھا جو جس میں اللہ تعالیٰ کے تجھے حکم ہے۔ اور تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم پر پریشانی آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، آفتیں آتی ہیں، تو ہم لوگ مطلب کہ اگر میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ بہک جاتے ہیں، ہم لوگ سلپ ہو جاتے ہیں، ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور مطلب ہم لوگ قسم وعدے بھی توڑ دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، ہمارا بڑا عجیب و غریب نظام ہے۔ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے چاہنے والوں، ماننے والوں کو اپنے اندر یقیناً بالیقین توکل کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کے رضا پر راضی رہنے والی جو چیز ہے نا، اس سے بالکل باندھ کے رکھنا چاہیے کہ ہم غوث پاک کے مرید ہیں، غوث پاک کے غلام ہیں، اور بالکل ہم کو اس معاملے میں ذہن بنا لینا چاہیے۔ ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا۔ منہاج العابدین کی بات یاد آ رہی ہے کہ دنیا میں دو ہی شخص کامیاب ہوتے ہیں، ایک کا غالباً فرمایا جو ہمت والا ہوتا ہے اعلیٰ، اور دوسرا جو اللہ پر توکل کرتا ہے۔ کال لے لیں جی لبیک۔ جی السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شافعہ طاریہ ہے. میں ہند کے شہر کاشی پور سے بول رہی ہوں. امیر اہل سنت، نگران شورا، اراکین شورا، سب دعوت اسلامی والوں کو اور بالخصوص دعوت اسلامی کے تحت پورے ماہ کے اعتکاف کرنے والوں کو رمضان کا چاند بہت بہت مبارک ہو. آؤ میں یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شافعیہ طاریہ ہند کے شہر کاشی پور سے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے. خیر مبارک آپ سب کو بھی، بلکہ تمام عاشقان ماہ رمضان کو ماہ رمضان مبارک ہو. ماشاء اللہ. اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس ماہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. جی غلام رسول بھائی. میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ یعنی جو ہے ویسے کچھ نیوز بھی ہیں، کچھ تعارف ہو جاتا کہ ہم جو ہے نا، کیونکہ مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں، ہم یہ بھی پلان رکھتے ہیں کہ ان کا جو لاسٹ ٹائم بھی ایسا تھا کہ یہ کچھ اپنے تاثرات یا کچھ اپنے سوالات بعض اوقات ویڈیو کی شکل میں بھی یہ بھیجتے تھے اور اس پر آپ سے رہنمائی بھی مانگتے تھے، یا جو ہے نا کوئی انسیڈنٹ ان کو انسپائر کرتا تھا، کوئی واقعہ ان کے ساتھ ایسا ہو جاتا تھا یا مشاہدہ ان کے سامنے کچھ ایسا ہوتا تھا جس پر یہ محسوس کرتے تھے کہ یہ نیکی کی دعوت مدنی چینل کے پلیٹ فارم سے ایک اہم جو ہے نا وہ امت تک، ایک اہم جو اس کا حصہ ہے اس تک پہنچ سکتی ہے. اور ہم سے زیادہ شاید یہ سوچتے ہوں گے شاید کہ ہم سے زیادہ جاننے والے، ہم سے زیادہ تاثیر والی زبان سے پہنچ سکتی ہے، تو یہ بھیجا کرتے تھے. تو میں چاہوں گا کہ اس تعلق سے بھی اگر آپ ترغیب دلا دیں تاکہ جو ہے نا وہ کالز کے ساتھ ساتھ اس قسم کی جو ہم نے آئندہ آنے والے جو سلسلہ آج تو خیر پہلی رات ہے. جی جی. اور ماشاءاللہ اب شاید ایک تعداد اس وقت نماز تراویح سے فارغ ہو کر گھروں پر پہنچ چکی ہوگی. جی. الحمدللہ. اور یہ پہلی رمضان مبارک کی پہلی تراویح، تو 100 کروڑ مرحبا. اللہ کریم اس کو قبول فرمائے. تو ہم یہ پچھلے رمضان میں بھی ہم نے اسی طرح کا ایک سلسلہ کیا تھا مدنی مذاکرے سے پہلے. ہم حاضر ہوتے تھے اور آپ کی کالس آتی تھیں، آپ کے تاثرات بھی آتے تھے اور آپ کی کچھ صوری پیغامات بھی آتے تھے، یعنی ویڈیوز پیغامات بھی آپ کے آیا کرتے تھے، جس کی وجہ آپ کچھ بھیجتے تھے کہ یہ بھی دیکھیں، یہ بھی دیکھیں، ایسا بھی ہو رہا ہے، ایسا بھی ہو رہا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ دیتے تھے. تو یقیناً ہم حاضر ہیں اور روزانہ رات کو ہم مدنی مذاکرے سے پہلے تراویح کے بعد حاضر ہوا کریں گے اور حاضر ہونے کے بعد آپ کی کالز بھی لیں گے، آپ کے تاثرات بھی لیں گے. جو آپ ویڈیوز بھیجیں گے انشاءاللہ وہ بھی اگر چلانے جیسی ہوگی تو ہم بالکل مدنی چینل پر چلایا کریں گے انشاءاللہ. ہمارے سلسلے میں موضوعات بھی ہوتے ہیں. ہمارے غلام رسول بھائی بھی کچھ نہ کچھ موضوع لے کر آئیں گے. میری بھی وقت مناسب پر تراویح وغیرہ سے فارغ ہو کر آج الحمدللہ پہلی تراویح ہوئی. الحمدللہ. بڑی مسرت ہو رہی تھی، بڑی خوشی ہو رہی تھی. الحمدللہ. اللہ کریم نے جیتے جی ماہ رمضان نصیب کیا. اور میں تو مشورہ دوں گا کہ ہر عاشق رسول کو چاہیے کہ کم از کم ایک بار سجدہ شکر ادا کرے. الحمدللہ میں تراویح پڑھنے کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا اس نعمت کے پانے پر. یا اللہ تو نے کرم کیا کہ تو نے مجھے جیتے جی ایک بار پھر ماہ رمضان بھی عطا کیا اور ماہ رمضان کی پہلی 20 رکعت تراویح پڑھنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کامیابی نصیب فرما دی. کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، کرم ہے اس کا کہ میں جب 20 رکعت پوری ہوئی تو میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک سجدہ شکر ادا کیا. ترغیب دلا رہا ہوں آپ کو کہ آپ نے بھی ہو سکتا ہے کہ آج تراویح کی 20 رکعت پڑھی ہوں. 20 رکعت ہی تراویح ہے اور یہ پوری رمضان جب تک چاند شوال مکرم کا نظر نہیں آ جاتا پوری رمضان مبارک 20 رکعت پڑھنی ہے اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو. تو یہ آج ہمیں نصیب ہوئی ہیں. اور اللہ کے نیک بندے جب ماہ رمضان المبارک سے 6 ماہ پہلے یہ دعائیں کیا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں ماہ رمضان سے ملا دے. اور جب ماہ رمضان رخصت ہو جاتا تھا تو 6 ماہ تک دعا کرتے تھے، یا اللہ جو ماہ رمضان میں عبادتیں کی وہ قبول فرمائے. مطلب واقعی عبادت کا مہینہ ہے، ریاضت کا. اب ہمارا ایسا ہے نا غلام رسول بھائی کہ یعنی وہ ہے نا مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی.
اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا. سنا دو نا عبد الخلیل بھائی. مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی. مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی. اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا. اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا. چور حاکم سے چھپا کے خلاف. چور حاکم سے چھپا کرتے گیا اس کے خلاف. تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا. بڑا پیارا شعر ہے یہ. چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف. تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. جو جس کا مجرم ہوتا ہے اس سے آگے آگے ہی بھاگ رہا ہوتا ہے. یعنی چور جو ہے نا چور تو حاکم سے چھپتا ہے. صحیح. حاکم سمجھے مطلب جیسے قانون نافذ کرنے والے ادارے لے لے, اس کو ہم عام مثال کہیں گے اگر کسی نے کوئی کرائم کیا ہے تو وہ پولیس سے چھپے گا. جی جی. کورٹ سے بھاگے گا. جی ہے نا. جی. جا کر وہ پیش نہیں ہو جائے گا. تو چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف. یعنی چور حاکم سے چھپتے ہیں یا جا کر حاکم کے پاس پیش ہو جاتے ہیں. مگر عقد آپ کی بارگاہ تو وہ کریم بارگاہ ہے کہ تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. چور حاکم سے چھپا کرتے گیا اس کے خلاف. چور حاکم سے چھپا کرتے گیا اس کے خلاف. تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا, اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. اسی سے مناسبت سے رکھتے ہوئے شعر یاد آ رہا تھا کہ جیسے چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس سے خلاف. تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. تو اعلیٰ حضرت خود ایک کلام میں لکھتے ہیں کہ کر کے تمہارے گناہ اللہ اللہ مانگوں تمہاری پناہ. تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. کہ گندے نکم میں کمی مہنگے ہوں کوڑی کے تین. کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود. اور وہ ہے نا اپنے خطاوار کو اپنے ہی دامن میں لو. کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود. تو یہ اعلیٰ حضرت نے خود ایک بڑی خوبصورت طریقے سے ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین اس وقت آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ہمارے ماہ رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ایک تعداد معتکفین کی آپ زیارت کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اے پیارے پرے معتکفین اسلامی بھائیوں, آپ کو فیضان مدینہ میں مرحبا مبارکباد. سبحان اللہ ماشاءاللہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. آپ سب کو ماہ رمضان کا چاند مبارک ہو. پہلی تراویح ادا کرنا مبارک ہو ماشاءاللہ. اور ابھی کچھ ہی دیر کے بعد انشاءاللہ میلے سنت کی زیارت بھی ہوگی, جلوس غوثیہ بھی ہوگا. آپ سب کو میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی شب ولادت بھی مبارک ہو. ہاں آج غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی
मुबारक विलादत की रात है कि मेरे गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी कुद्दीसा सिरुन नूरानी यक्कुम रमजान मुबारक को जीलान में आपकी विलादत बसादत हुई थी। तो आज माशाअल्लाह आशिकान गौसे आजम, यानी आज तो कादरियों की बड़ी रात है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज कादरियों की बड़ी रात है। और वो है ना आला हजरत ने बड़ी प्यारी बात इसमें, आला हजरत जी का शेर है ना कि तुझसे दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। आला हजरत है ना, आला हजरत तो कमाल करते हैं ना आला हजरत तो, और गौसे पाक से ऐसी मोहब्बत करते हैं कि हुजूर पुर नूर लिखते हैं, फतावा रजिया में हुजूर पुर नूर गौसे पाक को लिखते हैं, क्योंकि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हमारे जो आला हजरत हैं रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये बड़ा ये हुजूर पुर नूर का एक लफ्ज लिखते हैं, अल्लाह करीम इनका गौसे पाक से जो इनको मोहब्बत थी आला हजरत को, अल्लाह हमें भी उसका फैजान अता फरमाए। तो ये फैजान मदीना के माशाल्लाह जो मुतकीफीन हैं, इनसे भी चले हम हो ही रही है, हमारी कुछ सामना हो ही गया है बापा के आने से पहले पहले। नहीं ये भी तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, तुझसे दर या गौस रहमतुल्लाह ताला अलैह, ए मेरे पीरो मुर्शिद, तुझसे दर यानी आपसे आपका दरवाजा, ठीक है, और दर से सग, क्योंकि सग कुत्ते को कहते हैं और दरवाजे पर सग होते हैं, सही है। तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यानी अदब का तकाजा है, अदब की बात कर रहे हैं ना बराह रास्त, देखिए कितनी अजीम बारगाह है ना। तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, ठीक है, दूर का डोरा तेरा। फिर फरमाते हैं, अब इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, आए है, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, मेरी हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग गए नहीं मारे जाते, इस निशानी